سے جو ہے میں NA-245 کے الیکشن سے میں ریزائن دیتا ہوں اور MKM کو میں نے آج سے جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ خان صاحب کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کی بہت میں رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن سر آپ پارٹی نہیں چلا سکتے۔ امجد اللہ ہماری پارٹی سے بلدیاتی انتخابات لڑ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے پارٹی کا پوسچر کیا ہوتا ہے۔ یہ راتوں رات امجد اللہ کو خیال آ گیا کہ یہ PTI میں سارے گر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امجد اللہ سے پوچھتا ہوں کتنا پیسہ لگایا ہے۔ چینل 24 میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کراچی کے حوالے سے NA-245 کا الیکشن بظاہر تو اہم نہیں تھا، لیکن اس کو دو چیزوں نے اہم بنا دیا۔ بہرحال متحدہ جس طرح NA-246 میں ڈومینیٹ کر رہی تھی، ابھی بھی ڈومینیٹ کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے امیدوار امجد خان جس طرح آخری وقت میں گئے ہیں، اس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد بقائی میرے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمران اسماعیل میرے سیزن لیڈر ہیں۔ کیوں نہ ڈاکٹر صاحب معلوم کریں کہ میرے خیال سے الیکشن کی خبر یہ اتنی بڑی یہ نہیں بنے گی کہ MKM واپس جیت گئی، یہ بنے گی کہ آخر میں تحریک انصاف نے ایک ایسے امیدوار کو کیوں ٹکٹ دیا جس نے اس طرح پارٹی کو بیٹریل کیا اور اس کو ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران اسماعیل بھائی یہ کیا ہوا؟ بلکہ انصاف ہاؤس پہ کچھ گڑبڑ بھی ہوئی اور زیدی صاحب کو تھوڑا مین ہینڈلنگ بھی ہوئی۔ جی عمران بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بات یہ ہے کہ اب یہ تو کسی کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں، یہ غلط آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، یہ بک جائے گا یا پریشر میں آ جائے گا۔ یہ تو جب ٹیسٹ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے۔ ہم جو 3 سال سے ہمارے ساتھ ہے پارٹی میں، بلدیاتی انتخابات بھی لڑے اس نے اور لیبر میں کام بھی کیا کچھ، وہاں PTI لیبر کے ساتھ، تو اچھا ورکر تھا، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تھا۔ ہم نے یہی سمجھا کہ شاید یہ بہتر کینڈیڈیٹ رہے گا تو اس کو ٹکٹ دیا، کیونکہ وہ اس علاقے کا لوکل تھا، وہاں پہ رہتا تھا، 35 سال سے وہاں رہا، پھر اس کے بعد وہاں سے چھوڑ کے اب ڈیفینس آ گئے تھے یہ لوگ۔ اسماعیل صاحب آپ وجہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ میرے خیال ہے پہلی دفعہ نہیں ہوا آپ کی پارٹی کے ساتھ جو آپ لوگ جن لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں اس حوالے سے بالخصوص کراچی میں آپ کے اپنے کارکنان میں بھی ریزینٹمنٹ ہے، اور آج زیدی صاحب کے ساتھ بھی سنا ہے کچھ اچھا برتاؤ نہیں رہا انصاف ہاؤس پہ، اور یہی تھا کہ ٹکٹ کیوں دیا گیا ان صاحب کو، اور آپ کے خیال میں یہ دباؤ میں آئے یا یہ واقعی پارٹی سے ناراض ہو گئے کہ ان کو وہ سپورٹ نہیں ملی پارٹی سے آخری وقت پر جو درکار تھی الیکشنز رن کرنے کے لیے؟ نہیں، وہ پنجابی میں ایک مثال دیتے نا جی، ہونی خبر آئی ہے فاروق صاحب آئی ہے، وہ 6 گھنٹے پہلے ان کو اچانک خبر آ گئی۔ 6 گھنٹے پہلے تو یہ جنگ لڑ رہے تھے اس کے خلاف کہ جی وہ تو ظلم کے خلاف ایک جہاد پہ نکلے ہوئے تھے، اچانک ان کو پتہ چلا کہ جی ظلم تو یہاں ہو رہا ہے، جہاد وہاں ہو رہا ہے، تو وہ وہاں چلے گئے۔ وہ فاروق ستار کا تو وہ ہے نا جی کہ جو MKM چھوڑ کے گیا وہ گھٹیا انسان، جو MKM کو جوڑ کے گیا MKM میں آ گیا وہ بڑھیا انسان۔ تو وہ انہوں نے ایک طریقہ کار اپنا موڈس آپرینڈی بنایا ہوا ہے، تو جو آپ کو چھوڑ کے گیا وہ بڑھیا کہ گھٹیا؟ گھٹیا۔ لیکن یہ حرکت بڑی گھٹیا تھی۔ مجھے ایسا ایک منٹ میری بات، اچھا یہ واقعی جو یہ حرکت تو واقعی گھٹیا تھی نا کہ جو 6 گھنٹے پہلے جس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہو اس کو اچانک سے خبر آ جائے کہ جی عمران خان جو ہے وہ بیکار آدمی ہے، PTI جو ہے خراب نہیں، عمران خان کو تو انہوں نے کہا اچھے آدمی ہیں وہ، آپ لوگوں اچھا میں یہ جو کہا ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہ ہم نے انہیں پیار سے خریدا ہے، کیا پیار کی کوئی قیمت ہوئی ہے؟ یعنی کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہے؟ یہ تو یہ اس پہ بھی ہم تھوڑا سا ہنس لیتے ہیں کہ فاروق ستار اگر وہ پیار بانٹنے نکل ہی پڑے ہیں، پہلے تو وہ بوریوں میں بند کر کے پیار دیتے تھے، اب نہ جانے کس چیز میں پیار لا کے دے رہے ہیں کہ لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ یہ خبر کس حد تک صحیح ہے کہ جواد صاحب نے پیپلز پارٹی کو بھی اپروچ کیا تھا MKM کو اپروچ کرنے سے پہلے؟ امجد صاحب نے، جی امجد صاحب نے، اس خبر میں صداقت ہے؟ مجھے تو پیپلز پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں کراچی کے، انہوں نے یہ بتایا کہ جو امجد صاحب کل ان کے پاس گئے تھے اور پہلے فون کیا تھا، اس کے بعد وہ گئے بھی تھے وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وڈرا ہونے کے لیے ان کے فیور میں پیسے مانگے۔ اور امجد کو میرا خیال ہے اس کو جو ہے نا بہت جلدی ہے کوئی فیم حاصل کرنے کی، جو ان کو ابھی شارٹ ٹرم میں مل بھی رہی ہے اس وقت، اور یا پیسہ حاصل کرنے کی کوئی جلدی رہی ہوگی۔ ہمارے کراچی کے جو GS ہیں آفریدی صاحب، ان کے پاس بھی یہ گئے تھے کل جا کے، انہوں نے کوئی 3 ملین ان سے کہا کہ مجھے لون دینے کا میں وہ کرنا چاہتا ہوں، میرے پیسے باہر سے آ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی بات کی تھی۔ تو ان کا میرے پاس فون بھی آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے پاس بیٹھے ہیں، اس طرح کی بات
کریں. میں نے کہا میرے پاس بھیجیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی, وہاں پہ ہمارے والنٹیئرز ہیں, کام کر رہے ہیں, کوئی آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہا, کس چیز کے آپ کو پیسے دیں. لیکن ایک بات ہے عمران, جس طریقے سے NA-246 کا الیکشن لڑا گیا اور آپ نے لڑا, اور اس وقت عمران خان صاحب بڑے بھرپور طریقے سے آئے, بڑی کمپین چلائی, کراچی میں نیا جوش و خروش پیدا ہوا. یہ ٹھیک ہے آپ الیکشن آ رہے, لیکن ایک تحریک انصاف متحرک ہو گئی. آخر یہ کیا ہوا؟ کیا آپ دل برداشتہ ہو گئے NA-246 کے الیکشن کے بعد کہ آپ نے NA-245 کو نہ صرف سنجیدگی سے نہیں لیا بلکہ ایک ایسے غیر سنجیدہ امیدوار کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا کہ جو رات کے آخری پہر میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا, پیسے مانگتا پھرا, جوائن کرتا پھرا؟ تو اس کے تو اوورال عمران بڑا سیریس بات ہے, پارٹی کی ریپوٹیشن کو بڑا نقصان سے پہنچا ہے. پارٹی میں بھی کہیں کمزوری ہے نا کہ آپ فالو اپ نہیں کر سکے, آپ کو علم نہیں تھا وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہیں, یا اگر وہ انہوں نے یہ دباؤ کے تحت بھی کیا تو پھر آپ کو اپنے پارٹی کے کارکن کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیے. ان سم ویز پارٹی فیلئر ہے نا جی. نہیں جی دیکھیں, ہمارا جو انٹرنل پارٹی فیلئر ہے یا اس کو ٹکٹ دینے کا فیلئر اگر آپ سمجھتے ہیں ہے جو بھی ہے, تو وہ تو ہم اپنی پارٹی میں اپنی کریکشن کریں گے اس چیز کو. لیکن جہاں تک اس کا کریکٹر, ان کا بھی جو کریکٹر دیکھیں نا, یہ کوئی الیکشن کے بعد چھوڑ جاتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے اچانک سے ان کو پتہ لگ گیا کہ جی آج سے PTI جو ہے وہ بری ہے اور ابھی سے MKM جو ہے وہ بہتر جماعت ہوگی. والد صاحب کے پاس میں رات کو پہنچا, جب یہ غائب ہوئے نا 8 بجے ان کا فون بند ہوا, تو میں پھر ان کو ڈھونڈتا رہا. پھر 9 ساڑھے 9 10 بجے میں ان کے گھر پہنچا تو وہ والد صاحب غالباً وہاں اکیلے تھے. گھر کا دروازہ پیٹا کافی زور زور سے, تب وہ آئے باہر. تو وہ آئے تو وہ خود بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم جن کا فون بند ہے وہ مل نہیں رہے. تو پھر اس کے بعد ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے, وہاں کچھ 11 بج گئے تھے. ہم سوچے تھے کہ ہم پولیس میں FIR کٹواتے ہیں اس کی, ہر جگہ سے ہم نے ڈھونڈ لیا تھا, مل نہیں رہا تھا. شاید اغوا کر لیا گیا ہو MKM والوں نے ان کو. میں واقعی سوچ رہا تھا کہ اغوا تو نہیں ہو گیا, یا کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا اس کا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ کہیں پہ ہو. تو میں کہ FIR کٹواتے ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو کدھر گیا. تو اتنی دیر میں ایک میسج آیا علی رضا عابدی کا کہ اس نے کہا کہ جی 2 بجے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں MKM, اور دیکھنا ضرور, یو لو اٹ. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا, میں نے کہا یہ تو کوئی گڑبڑ ادھر اب مجھے لگ رہی ہے کہ وہاں پہ معاملہ ہے. اور کچھ دوستوں کو فون کیا تو پھر پتہ چلا کہ جی اس وقت وہ 90 میں تشریف فرمائے اور ایمان لانے کی اس وقت کیفیت میں ہے وہ. اچھا عمران صاحب, ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ایک پیرلل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاناما پیپرز کے اراؤنڈ, جو پالیٹکس ہو رہی ہے, اور اس میں جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی پرائم منسٹر نواز شریف نے, اس کو PTI نے ریجیکٹ کیا, پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کیا, MQM نے اس کا خیر مقدم کیا. تو آپ کوئی پولیٹیکل بیٹل لائنز ڈرا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی بازگشت اس وقت اسمبلی میں ہے. دیکھیے MKM نے اس کو کیوں ایکسیپٹ کیا یہ تو MKM بہتر جانتی ہوگی. کوئی مراحت چاہیے حکومت سے یا کوئی سخت نرم ہاتھ چاہیے ان کو حکومت سے, تو وہ ان کو آفر ہو رہا ہوگا, وہ آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا. لیکن ہماری جو اپنی لائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم اور ان کی فیملی, نواز شریف اور ان کی فیملی, ان کے پاس کلین منی ہے اور ٹیکس پیڈ منی ہے, کوئی چوری نہیں ہوئی, تو پھر قانون کے پیچھے یا یہ کمشنوں کے پیچھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے. نواز شریف صاحب آج اپنے ایسٹ سارے ڈکلیئر کر دیں, نیٹ ورک بتا دیں, سب بات بلیک اینڈ وائٹ کھول جائے گی. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کے پاس اتنا صاف پیسہ ہے تو پھر آپ کو ریٹائرڈ جج اپنی پسند کا لگانے کی کیا ضرورت ہے. جوڈیشل کمیشن بنانا وزیر اعظم کا کام ہے, لیکن اس کے لوگوں کو نامزد کرنا وزیر اعظم نہیں کر سکتا. عمران بھائی دیکھیں, اس لیے کہ اس وقت ذرا قومی اسمبلی میں یعنی یقیناً ہم بریک کے بعد مجھے جانا بھی ہے, لیکن جسٹ کنکلوڈ اگر میں عمران اسماعیل سے یہ کر لوں کہ یقیناً یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہوا کہ آپ جس امیدوار کو کھڑا کر رہے ہیں جو آپ 3 سال سے آپ کے ساتھ ہے, اور وہ اس طرح آپ کو ڈیفیکٹ کر جائے, اور اس کا صرف تحریک انصاف دستبردار ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن MKM جوائن کرنا اچھا یہ بھی ایک ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی خود ود ان دا جو یہاں کی لوکل لیڈرشپ ہے جس پر انہوں نے کچھ الزام بھی لگائے ہیں, اور وہ خیر اس وقت اہمیت اس کی شاید کم اس لیے ہو کہ وہ MKM کے پلیٹ فارم سے لگا رہے ہیں, لیکن مجموعی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہم مسلم لیگ نون پر کہا کرتے تھے کہ شاید تحریک انصاف کے ایجنڈے میں سندھ اور خاص طور پر کراچی نہیں ہے, وہ کراچی جس نے مئی 18 میں 6.5 لاکھ ووٹ دیے تھے. خان صاحب NA-246 میں ایک بار آئے, اس کے بعد بہت سنجیدگی سے کراچی کو یہ اوورال اس کو لیتے بھی نہیں ہے میرے خیال میں, جہاں اتنی بڑی ان کی فالوئنگ ہے. عمران اسماعیل
دیکھیے یہ امجد جو آئے تھے نا یہ آئے تھے NA-246 نہیں خالی اس کا بات نہیں ہے، اوور آل بھی خان صاحب نے مثلا اس NA-245 کو لیا ہی نہیں سنجیدگی سے. آپ کی کوئی نہ میجر نہ جہانگیر ترین آئے نہ کوئی اور آپ کا لیڈر کوئی آئے، یعنی اور گجرا میں الیکشن ہو، خانے وال میں ہو، میاں والی میں ہو. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہی جو نواز شریف کا رول تھا، کردار تھا یا رویہ تھا کراچی کے بارے میں، تقریباً وہی اب خان صاحب کا بھی ہوتا جا رہا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، خان صاحب کو کراچی سے بڑا پیار ہے، محبت ہے. میں صرف آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ NA-246 کا الیکشن تھا نا اس کو غالباً دیکھ کے ہم کو کوئی شوق ہوا کہ NA-245 میں بھی یہ کر لیں گے. اور جب 5 اسٹار چودھری بھائی کے اوپر اٹیک ہوا تو اس دن سے رہی تھی اور یہ بھاگنا چاہ رہے تھے کہ جی میں کرنا ہی نہیں چاہتا، الیکشن لڑنا نہیں چاہتا، اور ادھر بٹھا دیں ادھر بٹھا دیں، اس طرح کی بات ہی کرے تھے. اس صورتحال میں جہاں آپ کا کینڈیڈیٹ ہل رہا ہو، کھڑا نہ اسٹینڈ نہ لے رہا ہو سامنے، وہاں پہ میں لا کے عمران خان کو کھڑا کر دوں. آپ متحدہ سے پوچھیں نا ان کے کتنے الیکشن ہوتے ہیں. الطاف حسین نے کون سی کیمپین میں حصہ لیا؟ کیوں نہیں آتے کراچی آ کے 25 سال سے کراچی آ کے کسی کیمپین میں حصہ ڈالے نا اپنا. ان سے تو کوئی سوال نہیں کرتا. عمران خان ایک کیمپین میں نہیں آئے تو ہم سوال پوچھ کے بیٹھ جاتے ہیں. عمران خان کو کراچی سے اتنی محبت ہے جتنی ان کو لاہور سے ہے، جتنی ان کو پشاور سے ہے، جتنی ان کو کوئٹہ سے ہے. اوکے، شکریہ عمران اسماعیل. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ NA-245 آج 2 الیکشن مارکے ہوئے. ایک NA-24 جس میں دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی جب تحریک انصاف کے امیدوار امجد خان رات کے آخری پہر میں جو ہے متحدہ قومی موومنٹ سے جا ملے. یوں ون سائیڈڈ الیکشن ہو گیا. اور ویسے بھی جب خود ہمارے دوست عمران اسماعیل جب خان صاحب کی پوری پاور اور طاقت سے الیکشن لڑے تھے NA-246 سے، اس میں بھی بہرحال متحدہ قومی موومنٹ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی. دوسرا الیکشن لائنز ایریا کا ہے جو حقیقی وہاں مقابلے پہ آئی پیپلز پارٹی یا دیگر پارٹیاں اس طرح نہیں آئیں. انٹرسٹنگ بات ہے. اور NA-245 کا الیکشن اس لحاظ سے بھی اہم ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے خاص طور پر جیت تو ہو جائیں گے، کتنا بڑا ٹرن آؤٹ آتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ بہت کم لوگ آئے. اگر 30,000 یا 40,000 یا 50,000 سے اوپر ووٹر آئے تو یہ سمجھا جائے گا. اور اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے گا جس پر ہم بات بھی کریں گے کہ 3 مارچ کے بعد یہ پہلا الیکشن متحدہ کا ہے جس کے خلاف وہ لوگ کہتے ہیں میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر متحدہ یہ کامیابی حاصل کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا ہی جائے گا کہ ان کی جینون یہاں اسٹرینتھ ہے جس کی بنیاد پر وہ 30 سال سے رول کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہما بن بقائی میرے ساتھ ہیں. اون ساہی کو بھی اسلام آباد میں گفتگو کروں گا کہ قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. ستار خان سے بھی گفتگو ہوگی اور خاص طور پر 9-0 چلیں گے کہ وہاں اب کیا جشن منانا شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چینل 24 میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈاکٹر ہما بقائی میرے ساتھ ہیں اور میں نے اون ساہی کو اپنے اسلام آباد کے بیورو چیف کو جوائن کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ذرا ستار خان صاحب لاہور میں بھی ہمیں جوائن کر لیں کہ جہاں NA-245 اور ڈاکٹر صاحبہ کراچی کا جو الیکشن اس اعتبار سے اہم تھا کہ 3 مارچ کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا اور جو میڈیا جو کچھ کر رہا تھا اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ شاید متحدہ قومیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح گرج چمک رہی تھی لیکن جو کمپین ہوئی اور لیکن اگر واقعی گرج چمک ہوتی تو کنٹیسٹ کرتی اس سے بھی زیادہ. لیکن میں اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. لیکن اون سے یہ کہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی ابھی ڈسکس کر رہی تھیں کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس اون ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کتنا ہنگامہ خیز ثابت ہو رہا ہے. خورشید شاہ کو سنا تھا، خان صاحب خاص طور پر وہاں پر گئے ہیں، پرائم منسٹر کے سنگن سنائی نہیں دی کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. تو یہ جو ریجیکٹ کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں اپوزیشن والے سارے ایک ہو گئے ہیں کہ ہم آڈٹ ہی مانیں گے، کیا صورتحال ہے اون ساہی اس حوالے سے؟ آڈٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جی اون جی بالکل، بڑا گرما گرم یہ جو قومی اسمبلی کا سیشن ہے اور اس میں یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ساری پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ PTI ہے، جماعت اسلامی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ ایک پیج پہ ہیں. جو سیشن شروع ہونے سے پہلے جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اسپیکر کے چیمبر میں، اس میں بھی اپوزیشن نے ایک ہی جو ہے اپنا موقف اختیار کیا تھا اور تحریک التوا پہ انہوں نے کہا تھا کیونکہ یہ نیشنل لیول کا ایشو ہے، اس کو ہم ضرور لے کے آئیں گے، پاناما لیکس پہ ساری ڈسکشن ہوگی. اسپیکر قومی اسمبلی نے کوشش کی کہ اس کو روکا جائے لیکن کیونکہ
ساری اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پہ ہیں، اور آپ جیسا آپ نے خود کہا کہ 5 ماہ کے بعد پہلی دفعہ عمران خان صاحب بھی اسمبلی میں آئے ہیں. تو جب عمران خان صاحب اسمبلی میں آتے ہیں تو جس طرح وزیر اعظم کے آنے سے اسمبلی کے سیشن کی وہ جو ایک ہے ہیٹ بڑھ جاتی ہے، اسی طرح عمران خان صاحب کے آنے سے بھی جو وہ ہیٹ ہے مومنٹ کی وہ بڑھ گئی ہے. کیونکہ جو بیسیکلی اس وقت پاناما لیکس کے راؤنڈ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے عمران خان اور جو ہے وہ حکومت کی لڑائی ہے. اس میں جو حکومتی ذرائع ہیں، وہ جو حکومتی وزیر ہیں، وہ عمران خان کو ڈائریکٹ جو اٹیک کر رہے ہیں. اور آج بھی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان خطاب کریں گے تو حکومت نے واضح طور پہ ایک پالیسی بنا لی ہے کہ پیچھے سے شیم کی اور زکوٰۃ چور کی جو ہے وہ نعرے لگائے جائیں گے، آوازیں کسی جائیں گی عمران خان کے خطاب پہ. خورشید شاہ کو فری ہینڈ دیا گیا، ان کو اتنا ڈسرپٹ نہیں کیا گیا، لیکن عمران خان کو کسی صورت نیشنل اسمبلی میں آج فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا. خورشید شاہ صاحب نے تنقید کی ہے باقاعدہ. انصاری صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خورشید شاہ صاحب کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی بات کر لیں، تو جو حکومت ہے اس کو پتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اس کو اس طرح سے فالو تھرو نہیں کر سکتی جس طرح سے پی ٹی آئی کر سکتی ہے، کیونکہ ابھی تو فوکس نواز شریف صاحب کی اور ان کی بیٹوں کی طرف ہے، لیکن نام تو 200 پاکستانیوں کا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی اس میں آپ اور بہت سارے بڑے بڑے نام دیکھیں گے. تو حکومت کو ایسا تو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو تو ہم ہینڈل کر لیں گے؟ ایم کیو ایم نے آلریڈی کمیشن کی سپورٹ کر دی ہے جو وہ بنانے کو کہہ رہے ہیں، تو پھر اپوزیشن صرف پی ٹی آئی رہ گئی نا جی. جی بالکل. اور آج جو خواجہ آصف نے جو جوابی خطاب کیا جب خورشید شاہ کے بعد، تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ ہم پہ تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے نام ہے اس فہرست میں. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان کو جو بیسک اس وقت جو خطرہ ہے، جو تھریٹ ہے، جو اس پاناما لیک سے اراؤنڈ جو پولیٹیکل پارٹی کھیل رہی ہے اس وقت، وہ پی ٹی آئی ہے. اور یہ پی ٹی آئی کا انیشیٹو ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو شاہ محمود قریشی نے خود جو خورشید شاہ صاحب کو فون کیا، اور یہ بڑے عرصے بعد ہوا کہ پی ٹی آئی ایک اس طرح کا انیشیٹو لے رہی ہے. نہیں تو پی ٹی آئی کو آپ کو پتہ ہمیشہ سولو فلائٹ کی طرف جاتی ہے. وہ کوئی بھی ایشو ہو اس کو وہ بالکل نہیں چاہتے کہ اپوزیشن، ایون اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی وہ مشورہ نہیں کرتے. لیکن آج جو اسپیکر کے دے دیا ہے آپ نے، ڈاکٹر عاصم کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہے کیا؟ ڈاکٹر عاصم نے کہا کہ جی جب میرے پہ الزام تھا تو مجھے گرفتار کر لیا، اور جب پرائم منسٹر پر الزام لگا تو ان کے لیے کمیشن بنا دیا. میرے لیے بھی کمیشن بنائے. آج ڈاکٹر عاصم نے یہ کہا ہے. یہی لیکن ایک اور بات بھی ہے، لیکن ہوگا اور یہی سب کہہ رہے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے، اس میں اضافہ اور کر دوں، اور ایک اور اضافہ بھی کر دوں. اگر ڈاکٹر عاصم یہ کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارے جو شاہ صاحب ہیں بڑے احترام ہے، اور ہمارے چودھری اعتراض ان کا بھی بڑا احترام ہے، ذرا جب وہ پورے گرج چمک رہے ہیں، ذرا اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے سینیٹر رحمان ملک صاحب انہیں یاد کیوں نہیں آ رہے جن کا نام آیا ہے، اور ایک اور کوئی سیف اللہ صاحب کا بہت 36-32 کمپنیز. اس میں تو لگتا ہے اس حمام میں کیا کہتے ہیں، میں تو بھول گیا، وہ محاورہ ہی بھول گیا اس حمام والا. جی مجاہد صاحب، اس میں جو پیپلز پارٹی کے پاس جو ایک پلس پوائنٹ ہے کہ یہ جو الزام ہے ایک تو رحمان ملک پہ لگا ہے، اور دوسرا بی بی شہید پہ لگا ہے، اور تیسرا وہ ان کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے جس میں جو بڑے لیڈر ان میں سے کسی لیڈر کا نام نہیں آ رہا. رحمان ملک کو اگر آپ ان کو ایک طرف رکھ لیں تو باقی سینیٹر سیف اللہ جو ان کے جو بیٹے ہیں سینیٹر سیف اللہ صاحب کے ان پہ لگا ہے، تو بڑے کسی لیڈر کا نام نہیں ہے. تو اس وقت کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کھیل میں کودنے کا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو ٹف ٹائم دینے کا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی بیسیکلی وزیر اعظم کو اور پی ایم ایل این کو جب دھرنا تھا تو ان کو سپیس دے چکی ہے، لیکن اس کے فوری بعد اگر آپ نے دیکھا ہو تو حکومت نے بالکل جس طرح اس کو کوٹ ان کوٹ ریگارڈ نہیں کیا جو سپیس پاکستان پیپلز پارٹی نے دی تھی. تو وہ جو پچھلا دھرنے والا میسج ہے، جو سبق سیکھا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، آج وہ اس کو ان لرن کر رہی ہے کہ حکومت جب تھوڑی سی جو ہے اس پہ پریشر کم ہوتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ پریشر برقرار رکھ سکے گی؟ سوال یہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت جو سب سے بڑا پریشر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور جب تک پی ٹی آئی کا رہے گا میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹے گی. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں الزام بی بی شہید پہ لگا، اور وہ پہلے ہی جو ہے شہید ہو چکی ہے. جب لوگ بی بی شہید کے حوالے سے
ان کے ایک قریبی عزیز، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو حسن جعفری ہیں، یہ ہمارے صغیر جعفری صاحب ہوتے تھے، ان کی بھانجی جو ہے بیگم بھٹو کی، ان کی کوئی رشتہ داری، ان کا نام آ رہا ہے جو دبئی میں ہوتے تھے، جہاں تک اگر میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں ذرا یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا، اور اپنے اسلام آباد میں اگر اونسائی آپ بتائیں کہ اگر اس قومی اسمبلی میں ہمارے نمائندے موجود ہیں تو یہ نماز کے وقفے کے سبب اجلاس نہیں ہو رہا. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خورشید شاہ صاحب کے بعد خواجہ آصف آئے تو کیا اب عمران خان آئیں گے؟ اور عمران خان آئیں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے یہ حکمت عملی بنائی ہے کہ انہیں گفتگو نہیں کرنے دی جائے گی. تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ ذرا اسلام آباد میں اپنے نمائندے سے بھی معلوم کیا جائے آپ کے بیورو کے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں. آج میں نے یہ صورتحال جہاں ایک طرف قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ہے، جیسے اونسائی کہہ رہے تھے کہ 5 ماہ بعد خود تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آئے، وہ جو پرائم منسٹر نواز شریف کو کہتے ہیں نا جی وہ مہینوں نہیں آتے، تو خان صاحب کا ریکارڈ بھی اس حوالے سے کوئی بہت اچھا نظر نہیں آ رہا. اور ان کے پہلو میں شیخ صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی خاصے عرصے بعد آئیں، لیکن ہمارے کراچی کا محاذ بھی گرم ہے. میں جاننا چاہوں گا 9-0 کہ کیا وہاں جشن کا آغاز ہو گیا ہے، اور اگر NA-245 پر بھاری اکثریت سے یعنی خاصی اکثریت سے یعنی اگر 50,000 سے زیادہ متحدہ قومی مومنٹ ووٹ لیتی ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ انہیں 3 مارچ کے بعد جو ان کی 1 2 3 4 5 6 7 8 وکٹیں گر رہی تھیں اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑا کہ سب سے بڑی وکٹ یعنی ان کے قائد جب تک موجود ہیں جسمانی ذہنی طور پر پارٹی کا کنٹرول کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک وکٹیں گرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں گے ہم ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. 4 میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ شریک میزبان ڈاکٹر ہما بقائی ہیں. میں جو ویسے تو ذرا میں ستار خان کے بعد لاہور بھی جانا چاہ رہا تھا، اون ساہی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہے، ذرا قومی اسمبلی میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن ابھی ڈاکٹر صاحبہ آپ کو علم ہے کہ مجھ سے زیادہ باخبر رہتی ہیں کیونکہ میں اس وقت یہ جو ہے نا ذرا دور رہتا ہوں انٹرنیٹ وغیرہ سے. تو ایک خاص بات یہ ہے کہ سرکاری ٹی وی قومی اسمبلی کی جو معمول کے طور پر جو دکھاتا ہے کارروائی وہ نہیں دکھا رہا، اور جو مختلف پرائیویٹ چینلوں پر ہمارے سمیت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ غالباً موبائل فون یا کوئی اور جو نئی ٹیکنالوجی چلی ہے اس کے ذریعے آپ اس وقت خورشید شاہ کو دیکھ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب بھی دیکھ رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن قائم ہوا، اور میری خواہش ہے کہ میں ذرا جاؤں قومی اسمبلی میں اپنے کسی نمائندے کے پاس، غالباً بشیر چودھری اور کے آصف وہاں پر موجود ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ذرا NA-246 کے نتائج بھی معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحبہ جو پہلی آئی تھی فرسٹ اس میں تو کوئی 140 یعنی دونوں لائنز ایریا کی طرف ذرا زیادہ توجہ لوگوں کی تھی، وہاں کچھ جھگڑا بھی تھا، کشیدگی بھی تھی، حقیقی دوبارہ واپس بھی آئی. لیکن وہاں بھی میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے سوال کروں کیونکہ MKM کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ جو لائنز ایریا میں جو چیلنج آیا ہے وہ حقیقی کی طرف سے آیا ہے، اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ چیلنج ہے یا نہیں. پری پول چیلنج جو آیا ہے لائنز ایریا تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے جانا جاتا تھا اور خیال تھا کہ چیلنج پیپلز پارٹی سے آئے گا، تو یہ حقیقی کیسے ریوائیو ہوئی؟ اور اب MKM کو حقیقی بھی چیلنج کر رہی ہے، پاک سرزمین بھی چیلنج کر رہی ہے، تو ہو کیا رہا ہے؟ بلکہ میں آپ کو ایک اور شیئر کروں گا، یا آپ کو شاید آپ ابتدا میں شاید آپ کو ہم نے شاید شیئر نہیں کیا کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جو تحریک انصاف نے، آپ کو یاد ہوگا NA-246 کا الیکشن بڑی دھوم دھام سے لڑا تھا، اور اس وقت ہماری جو بھابھی جو اینکر ہیں وہ جو دوسری میں نکل گیا منہ سے، ہم تو خیر احترام کرتے ہیں ابھی بھی ان کا، اور میں پہلے بھی واقف تھا، وہ تک آئی تھی بڑے دھوم دھام سے. تو NA-245 کے الیکشن میں عمران خان کیا کوئی بھی لیڈر نہیں آیا، اور آخری وقت میں ان کا امیدوار بھی بھاگ گیا بلکہ MKM میں جوائن کر لی. تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال. ابھی ہماری عمران اسماعیل سے بات ہوئی تو کہنے لگے ہم تو پریشان ہو گئے کہ آگے کہیں اغوا نہیں ہو گیا. یہ بھی بڑا اچھا یہاں 9-0 پہ بیٹھے. یہ بڑا ڈیولپمنٹ انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے خطاب شروع کر دیا ہے قومی اسمبلی میں، تو اور وہ بڑی خبر تو یہ ہے. اور دوسرا یہ جو انکنسسٹنسی ہے PTI کی، اب مجھے بتائیں کہ آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں اپنے آپ، ایک دفعہ جاتے ہیں
آپ ایک فوکس لگاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز کرکٹ میچ ہے کہ ایک ہفتہ ہم کھیلیں گے اس کے بعد جیت جائیں گے اور میچ ختم. یہ وہ والا میچ نہیں ہے, یہ ٹیسٹ میچ بھی نہیں ہے, یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جو پالیٹکس ہے. اور اگر آپ کو 20,000 ووٹ ملے تھے تو آپ نے نہ جا کے, میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لوگ پوچھا کرتے تھے جو ہمارے استاد ہیں, بتاتے ہیں کہ بی بی آپ ان جگہوں پہ اپنے لوگوں کو کیوں کھڑا کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے. تو بی بی کا یہ جواب ہوتا تھا کہ میں اپنے جو ووٹرز کو ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتی. تو وہ جو ایک پولیٹیکل تھاٹ ہے, وہ جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, وہ پی ٹی آئی میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کوئی پولیٹیکل پروسیس سے آئی نہیں آگے. اس سے پہلے کہ کیا ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کا خطاب جاری ہے تو عام طور پر تو سرکاری ٹی وی قومی اسمبلی میں ہونے والے خطاب کو دکھاتا تھا. کیا اس وقت میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ خطاب عمران خان کا دکھایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھی تھا, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ خورشید شاہ اور خواجہ آصف کو جو دکھایا گیا تھا, کیا عمران خان کو بھی ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, دیگر چینل سامنے نہیں ہے. ذرا میں یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا قومی اسمبلی میں اپنے نمائندے سے کہ کیا صورتحال ہے, خان صاحب کا خطاب ہم سن سکیں گے, دیکھ سکیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں سر, بالکل نہیں. یہ جو ہے سارا موبائل سے کیا ہوا ریکارڈ اور یا اسکائپ کے ذریعے اس کو لائیو چلا رہے ہیں جو بھی ٹی وی چینل چلا رہے ہیں. جو ہمارے رپورٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے گیلری میں, ان کا جو انٹرنیٹ کے تھرو ہم یہ سارا چلا رہے ہیں. کوئی بالکل اس کی اجازت نہیں دے رہا. سندھ اسمبلی میں ہے جس پہ یہ لائیو چلا. پی ٹی وی نہیں چلاتا, وہ صرف عمران خان صاحب نے آج یہ کہا تھا کہ پی ٹی وی کو میری تقریر ضرور چلانی چاہیے اور وہ ریاست کا چینل ہے, حکومت کا نہیں ہے. اگر میں اپنے پروڈیوسر سے درخواست کروں کہ اگر دیگر چینل بھی یہ ایکسکلوسیو کر کے, جس طرح خورشید شاہ کا انہوں نے دکھایا تھا, اگر عمران خان کا بھی خطاب کہیں اور دکھایا جا رہا ہے تو وہ خطاب ہمیں دکھائیں, کیونکہ بہرحال عمران خان کا یہ خطاب اہم ہوگا. ہم گفتگو اور تبصرہ تجزیہ تو جاری رکھیں گے. تو میں اپنے جو میں نے کہا بیہائنڈ دا کیمرہ جو پی سی آر میں ہمارے پروڈیوسر اور دیگر جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھوں کہ کیا خان صاحب نظر آ رہے ہیں خطاب کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے ہمارے یا دیگر؟ اچھا, یہ بس انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کہیں اور سے نہیں, لیکن خان صاحب کے بارے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اگر خطاب ہو, بھائی دوسرے لوگوں نے اگر ایکسیس حاصل کر لیا انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل فون کے ذریعے تو وہ ایکسیس ہم بھی حاصل کریں. اس وقت تو خورشید شاہ صاحب مصروف ہیں, گفتگو ہیں. کیا یہ خطاب زیادہ ضروری ہے NA24 سے کیا لائن دیری وغیرہ؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں اور اہم ہیں. لیکن آن سائی نے بڑی اچھی بات کہی. آن سائی نے کہا جو پی ٹی آئی نا وہ میچ کھیلتی ہے, یہ پاناما والا میچ لمبا چلے گا یا یہ بھی T20 ہے یا واٹ ایور؟ T20 میں جو پٹائی ہوئی ہے کپتان کی ٹیم کی, میں پوچھ رہی تھی کہ اس کو پرسو کریں گے یا یہ بھی آپ کے خیال میں فضل آؤٹ ہوگا؟ جی آن سائیڈ یہ جو پی ٹی آئی کی یہ بیسیکلی جو چیز اسلام آباد کے راؤنڈ میں ہوگی جہاں پہ عمران خان صاحب کو جانا آسان ہوگا اس کو یہ پرسیو کریں گے جتنی دیر ہو سکے, جہاں پہ میڈیا ہوگا, جہاں پہ وہ ساری چمک دمک ہوگی اور جہاں پہ آپ کی ہر چیز لائیو چلے گی, اس کو بالکل جس طرح آپ نے دیکھا دھرنے کو وہ کتنے مہینے جبکہ آگے 20 لوگ ہوتے تھے اور 100 جو ہے وہ جرنلسٹ اور کیمرہ مین ہوتے تھے, تو اس کو میں یہ چیزیں جتنی ڈی چوک کے قریب ہوں گی, جتنی جو پاور ٹو بی ہیں ان کے قریب ہوں گی, وہاں پہ ہم بالکل اس ایجنڈے کو آگے بھی لے کے جائیں گے, اس کو پرسیو بھی کریں گے اور کوشش کریں گے جو ہماری طرف سے کہ اس کو اینڈ تک بھی لے کے جائیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے اینڈ ہوتا کیا, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اس کا اینڈ آپ کو ٹاکس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے, اور اس میں جو دوسری پارٹی ہے وہ گورنمنٹ ہے. آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چاہے پی ایم ایل این کو پولیٹیکل پارٹی ایک بہت بڑا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے گورنمنٹ میں, چلو آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ دھاندلی سے آئے, لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کسی نہ کسی لیول پہ. اس کے بغیر معاملہ پی ٹی آئی پاناما لیکس کو بھی صرف ڈی چوک کی سیاست تک محدود رکھے گی تو پھر الیکٹورل پالیٹکس پہ پاکستان کی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, وہ پی ایم ایل این کو کوئی ڈینٹ نہیں دے پائے گی.
डॉक्टर साहब बिल्कुल इस वक्त जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसका सबसे बड़ा मसला है सेंसेस, और उस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बात कर रही। आपका जो अगले इलेक्शन है वो नए सेंसेस पे होने हैं, और जो सेंसेस है उसको कम से कम 2 साल चाहिए कराने के लिए, और उसके बाद 1 साल पहले जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसके पास डाटा हो तो वो करवा सकता है। तो इसलिए जो अगले इलेक्शन है मैं वो और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने जा रहे हैं, क्योंकि सेंसेस हो नहीं रहा, जो कि पॉलिटिक्स का, जो कि अगले इलेक्शन का इशू होगा। बिल्कुल पनामा लीक्स भी बहुत बड़ा इशू है, और बिल्कुल, और इसमें जिस तरह PMLN इसको देख रही है साजिश, ये कोई साजिश नहीं है, किसी ने यहाँ से नहीं की, ये एक इंटरनेशनल जो कंसोर्शियम है जर्नलिस्ट का, उन्होंने वो सामने लेके आए हैं। तो इसको वो बेसिकली लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं PMLN, जो कि बड़ी वो सक्सेसफुली कर रहे हैं इस इशू को, कि एक इंटरनेशनल इशू को इस तरह का एक लोकल इशू कोई 2-4 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का इशू बना के पेश कर, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इसको एज ए लोकल इशू देखा जा रहा है। ये लोकल इशू नहीं है। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारी गुफ्तगू जारी है। और खासतौर पर मैंने जैसे कहा कि कौमी असम्बली में मुझे यही बताया गया कि जो हंगामा खेज इजलास है उसमें शायद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का खिताब शुरू हो गया। हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब।